اس کے بعد جب یاد رکھیں کہ اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، فارغ ہو گئے، اب آپ نیت کریں عمرے کی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں بس آپ ہو جائیں گے محرم۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ کو ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہوتا، دل میں نیت ضروری ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ بے شک میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما، واعنی علیہا وبارک لی فیہا، اور اس پر میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ نویت العمرۃ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، واحرمت بہا للہ تعالی، اور میں نے اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر احرام کا ارادہ کیا، یہ میں احرام میں آتا ہوں۔ اس کے بعد یاد رکھیں جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حالت احرام میں آنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہے، سمجھ لیں، پھر آپ حالت احرام آپ کی پختہ ہو گئی گویا کہ۔ اور 3 بار مستحب ہوتا ہے، مرد اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ اپنے کان تک آواز پہنچیں، اور ہماری بہنیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ اور پھر آپ جہاز میں بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی نیت کر لیں، دیر مت کیجیے گا۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے، وہ جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات انسان سو جاتا ہے۔ کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا، اور سوتی حالت میں اگر آپ میقات کراس کر گئے اور آپ نے اس سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جہاز میں آرام سے بیٹھ گئے، سامان وغیرہ رکھ دیا، نیت کر لیں، اور اگر آپ قافلہ ہے آپ کے ساتھ تو سب کو اجتماعی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ تلبیہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر آپ، اب تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی تلبیہ کتنی افضل چیز ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں احرام کی اور تلبیہ پڑھتے ہیں تو حاجی کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ طواف شروع نہیں کریں گے عمرے کا، آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سب سے افضل ذکر اب یہ ہے، درود پاک، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں، لیکن اس وقت حالت احرام میں تلبیہ پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں 3 دفعہ کم از کم پڑھیں، جیسے آپ نے پڑھ لیا 3 دفعہ، 6 دفعہ، 9 دفعہ، پھر آپ ٹھہر گئے، تھوڑا تھک گئے تو چلو پھر جب یاد آئے فوراً پڑھ لیں، حتیٰ کہ جب آپ عمرے کا طواف سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو روک دیں گے۔ حالت احرام میں چند چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، اس کا بھی ایک تفصیل اپنے ذہن کے اندر آپ رکھیں۔ مثلا مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا سلا ہوا نہیں پہن سکتا، ہماری بہنیں تو سلا ہوا پہنیں گی۔ کسی بھی چیز سے مرد کے لیے سر ڈھانپنا منع ہوتا ہے، لہذا جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، اگر آپ نے سر پہ کچھ کیپ وغیرہ پہنی ہے تو پہلے اس کو اتاریں، پھر آپ احرام کی نیت کریں گے۔ خواتین کا سر ڈھکا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ دستانے پہننا، مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورتیں اگر دستانے پہنیں گی تو ان کے لیے شرعاً جائز ہے۔ چوتھا ہے کہ موزے نہیں پہن سکتا مرد، عورتیں موزے پہن سکتی ہیں۔ اور اسی طرح مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتا کہ جس سے ٹخنے چھپ جائیں، یا جو پاؤں کی پشت کی ہڈی ہوتی ہے، درمیانی ہڈی، یہ چھپ جائے۔ یہ تھوڑا سا بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا وہ کعبن کو، کعب، ان کو کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ اب کعب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ٹخنے مراد ہے، وہ بیچ کی ہڈی مراد نہیں لیتے۔ تو جو یہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹخنے کھلے ہوں، اگر آپ نے ایسا جوتا پہنا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ فرض کر لیں کہ پورا ڈھک بھی لے لیکن ٹخنے کھلے ہیں تو ٹھیک ہے، بس ٹخنوں کو منع کیا۔ اور بعض نے کہا نہیں، ابھری ہوئی ہڈی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، وہ اس کو مراد لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ٹخنے بھی مراد لے لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں علماء کہ ان دونوں کو کھلا رکھیں، وہ کہیں گے ہوائی چپل پہنیں آپ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جب علماء کا اختلاف ہو تو ایسی جوتی استعمال کریں جس میں بیچ کی ہڈی بھی نہ چھپے اور ٹخنے بھی کھلے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی مفتی صاحب سے پرمیشن لے لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایسے جوتا پہن سکتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی پشت چھپ جائے تو کوئی بات نہیں، ٹخنے بس کھلے رہیں، تو آپ کو کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا لائن میں کھڑے ہوئے جوتے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں بعض،
پلاسٹک ربڑ کے جوتے ہوتے ہیں جس میں چلنا بہت ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ نے فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ محتاط مسئلہ یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ٹخنے بھی کھلے ہوں اور پاؤں کی پشت بھی، یعنی جو پاؤں کی درمیانی ہڈی ہے یہ بھی کھلی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چہرہ ڈھانپنا، یاد رکھیں یہ مرد عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اور چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ حالت احرام میں حرام کام کی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ وہ اس طرح پورا یہ ٹکلی کھلا رکھیں گی۔ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں چہرہ کھولتی ہیں، تو ان کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے وہ کرکٹ کیپ ہوتا ہے نا، ایسا لے کر، یہ مل جاتا ہے بازار سے، اس کے آگے وہ ایک پردہ سا لگا لیتی ہیں، تو اب وہ چہرے پہ نہیں لگتا۔ چہرے پہ لگنا منع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کپڑا چہرے پہ لگائیں گی تو وہ منع ہوگا، وہ دور رہتا ہے اس کو لیکن پکڑ کے رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہوا سے اڑ کر چہرے پہ لگے گا تو بہرحال اس پر بھی مطلب مسائل ہوتے ہیں۔ یہ آگے میں جب کفارے بیان کروں گا تو اس میں پوری تفصیل سے آپ کو ذکر کر دوں گا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بہنوں کو صحیح نظر نہیں آتا، وہ بیچارے ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں، یہ یوں کر کے دیکھتی رہتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے عورتوں کو اجازت دی ہے اس مقام پر کہ وہ اپنا اتنا چہرہ کھول سکتی ہیں، اور حیا کا درس اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہی آیا ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس میں مسئلے کو مطلب اس میں ایکسٹریمسٹ حد تک پہنچ جاتے ہیں، بہت ہی سخت وہ موقف اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بہنوں کے لیے آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کھلا رکھنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کھول سکتی ہیں، اور کھلا رکھنا بلکہ واجب ہے، یعنی کپڑا منہ پہ نہ لگے، تو اس کے لیے پھر وہ تو کیا، اگر زیادہ وہ ہے تو کیپ والا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی گتا وغیرہ ایسا رکھیں جیسے کوئی یوں کر کے سامنے رکھ لیں آپ جب باہر نکل رہی ہیں یا طواف کر رہی ہیں خاص طور پر۔ اب دیکھیں نا، مطاف کے اندر اتنا رش ہوتا ہے کہ مرد عورت اس طریقے سے پیک چل رہے ہوتے ہیں، تو اب اس میں جسم بھی ٹچ ہو جاتا ہے۔ دیگر شریعت جانتی ہے، اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود وہاں پرمیشن دی ہے۔ مرد کو عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، نگاہوں کے قابو میں رکھیں، اور یہ ایک آزمائشی مناسک ہیں، آپ غور کریں تو نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جان بوجھ کے جسم ٹچ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان رعایات سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ کوئی بہن پردہ کرنا چاہے تو بہرحال منع نہیں ہے، لیکن اسی احتیاط کے ساتھ کہ وہ پردہ منہ کے اوپر ٹچ نہ ہونے پائے، ورنہ اس میں کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے جیسے میں نے بتایا، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح دیکھیں، جب آپ نے احرام کی حالت میں آنے سے پہلے آپ نے سنا کہ خوشبو آپ لگا سکتے ہیں، اپنے احرام کی چادروں پہ جتنی مرضی خوشبو لگائیں، جسم پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں۔ اب آپ جب حالت احرام میں آئیں گے تو یہ خوشبو آپ کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت سے پہلے لگائی گئی تھی، ایسی بہنیں۔ لیکن جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں، اب آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی خوشبو لگا لی، کسی اور نے خوشبو لگا دی آپ کے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے حالت احرام میں، اور اس میں بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو حتی الامکان احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح یہ چہرہ ڈھانپنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، سوتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کریں۔ یہ نہیں کہ آپ منہ پہ چادر یا کمبل لے کے سو جائیں اور وہ منہ کے اوپر ٹچ ہوتا رہے، تو وہ اس پہ بھی کفارے لازم ہوتے ہیں۔ چہرے گردن سے آپ اوڑھیں، ہمیشہ منہ کے اوپر نہ اوڑھیں، یہ بہت احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ طواف وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنا احرام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ آپ کے چہرے پہ چادر لگ جاتی ہے، اس میں بھی ذرا احتیاط کریں۔ یوں ہی جب آپ اپنی چادر کا پلو سنبھال رہے ہوں تو ایسا نہ کریں کہ کسی کے منہ پہ مار دیں، آگے پیچھے ذرا خیال کریں، لوگ ہوتے ہیں، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔